الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے گھر میں 2 دن سے متواتر بچیوں کے کپڑے صبح کو پھٹے ہوتے ہیں، اس کا ہونٹ جلا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کوئی شیطانی اثرات ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں گھر میں ڈالو، دم کرو۔ چائنا سے جو کپڑے آتے ہیں بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ اللہ عالم کس کافر نے بنائے ہیں اور کس نے اس کو کلر کیا ہے، کیسے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ موت کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ عذاب قبر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پلید کپڑوں کو اگر پہن لیں، جسم تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن دھوئے بغیر نہیں پہننا چاہیے۔ بہرحال دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں اگر غیر مسلم کے بھی دھوئے وہ کوئی حرج نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پاک پانی میں ان کو دھوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلہ پورا متواتر ہے کہ بھی 2 اذانیں، پہلے 1 اذان تھی۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور نہیں پہنچ سکتے تو دوسری یہ اذان کا حکم دیا، جو آپ کے زمانے سے شروع ہوئی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد اعتراض کرتے ہیں۔ استخارے کے بعد اگر نقصان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معنی یہ ہے کہ آپ نے صحیح استخارہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ میرے حالات خراب رہتے ہیں، استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں، دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈال دیے، سارے ناپاک ہو گئے۔ ان کو مشین میں دھونے کے بعد پھر ہر کپڑے کو پاک پانی میں 1 دفعہ ڈالو۔